رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا۔ 17 سال کی حجابی صبا اپنی امی کے ساتھ چھت پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پڑوس سے آواز آئی، چاند نظر آ گیا۔ صبا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ امی اب کیا کرتے ہیں؟ امی نے کہا، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، روزے کل سے رکھنے ہیں، لیکن آج عشاء کے بعد پہلی تراویح ہوگی۔ مغرب کے بعد گھر میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ صبا نے روزے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے امی سے پوچھا، امی تراویح کیا ہوتی ہے اور لیڈیز تراویح کیسے پڑھتی ہیں؟ امی نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، صبا، تراویح اصل میں قیام اللیل ہے جو رمضان میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اسے تراویح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ امی، مطلب تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امی نے کہا، جی بیٹا، اگر تراویح ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے۔ صبا نے پھر پوچھا، امی کیا تراویح فرض ہے؟ امی نے سمجھایا، نہیں صبا، تراویح فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پابندی سے پڑھا اور صحابہ کو بھی اس کی ہدایت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنے لگے۔ صبا نے پوچھا، امی کیا میں مسجد جا کر تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا، اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے مسجد جانے کی، لیکن گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آیا ہے، عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے اگر گھر میں سکون سے پڑھ سکتی ہو تو گھر میں ہی تراویح ادا کرنا افضل ہے۔ صبا نے ڈائری نکال لی۔ امی، تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ مشہور عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے۔ 2 رکعت تراویح کی نماز، پھر سلام پھیرنا، پھر 2 رکعت تراویح کی نماز، اس طرح 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کر سکتی ہو۔ اس دوران تراویح میں پڑھی جانے والی دعا پڑھو۔ آخر میں 3 رکعت وتر پڑھی جاتی ہے۔ صبا نے پوچھا، امی تراویح کس وقت پڑھنی ہے؟ امی نے کہا، صبا، عشاء کی سنت اور فرض نمازوں کے بعد وتر سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اور رات میں سحری سے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ صبا نے پوچھا، امی اگر میں تھک جاؤں تو کیا بعد میں پڑھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا، جی بیٹا، تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک ہے، لیکن بہتر ہے عشاء کے بعد ہی پڑھ لو۔ تراویح کی نماز کے لیے دل میں نیت کرو۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لو، پھر ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کے بعد جو بھی سورت تمہیں یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہو، اگر قرآن کی آخری 10 سورت یاد ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ صبا نے پوچھا، امی کیا مجھے لمبی سورہ پڑھنی ہوں گی؟ صبا، جو سورہ یاد ہو وہ پڑھو، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سے جتنی طاقت ہو اتنا ڈرو، مطلب جتنی ہمت ہو اتنا عمل کرو۔ صبا نے پوچھا، امی اگر میں تراویح پڑھ رہی ہوں اور کوئی ارجنٹ کام آ جائے تو کیا میں رک کر تھوڑی دیر بعد باقی نمازیں ادا کر سکتی ہوں؟ امی نے پیار سے کہا، اسلام آسان دین ہے، اگر ضروری کام ہو تو نماز روک سکتی ہو، کام ختم کر کے باقی رکعت بعد میں پڑھ سکتی ہو، لیکن بنا وجہ ایک لمبا بریک لینا ٹھیک نہیں ہے۔ صبا نے آگے پوچھا، امی تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے؟ امی نے کہا، نہیں صبا، گھر میں اکیلی پڑھ رہی ہو تو جو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لو، اور مسجد میں امام قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن انڈیویجول پر فرض نہیں ہے۔ صبا نے کہا، امی میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں خود کو بدلوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ امی نے قرآن کی یہ آیت سنائی، روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور تراویح اس تقوی کو مضبوط کرتی ہے۔ عشاء کے بعد صبا نے جانماز بچھائی۔ صبا نے امی سے کہا، امی میں تھوڑی نروس ہو رہی ہوں۔ امی نے کہا، صبا اللہ تمہارے سامنے ہے، بس دل لگا کر کھڑی ہو جاؤ۔ صبا نے پہلی 2 رکعت تراویح پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، رکوع میں گئی، سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نماز کے بعد اس نے کہا، امی مجھے لگ رہا ہے جیسے دل ہلکا ہو گیا ہے۔ امی نے کہا، یہی تراویح کا اثر ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جب آخری 10 دن آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رات کو زندہ رکھتے۔ صبا نے کہا، امی، اس بار میں بھی لیلۃ القدر ڈھونڈوں گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صبا نے پوچھا، امی تراویح پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ امی نے صبا کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے کہا، صبا، تراویح پڑھنے سے قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ تراویح ہمیں صبر اور ڈسپلن سکھاتی ہے اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ صبا نے پوری 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کے دعا میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، مجھے ہمیشہ نماز کی پابند بنا دے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک مہینے کا عمل نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ لیڈیز کے لیے تراویح کا آسان طریقہ یہ ہے، 20 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، 2 رکعت کر کے نماز ادا کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیں، جس میں تراویح کے بعد کی دعا پڑھیں۔ عشاء کے بعد تراویح پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد کے بجائے گھر میں تراویح پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جو سورہ یاد ہو وہ پڑھیں۔ اگر کوئی ارجنٹ کام آ جائے تو بریک لے سکتی ہیں۔ وتر ضرور پڑھیں اور سب سے ضروری چیز ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں تراویح کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔